جب بھی علاؤالدین خلجی کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ فلموں اور کہانیوں سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ظالم اور عیاش بادشاہ تھا، لیکن جو تاریخی مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک بالکل الگ ہی کہانی سناتا ہے، ایک ایسے حکمران کی جس نے ہندوستان کو تاریخ کی شاید سب سے بڑی تباہی سے بچایا۔ تو آج ہم اسی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا پڑے گا۔ ہم 13ویں صدی کے آخر کی بات کر رہے ہیں۔ منگولوں نے، آپ سوچیں، بغداد، سمرقند، بخارا جیسے شہر جلا کر راکھ کر دیے تھے، اور اب ان کا اگلا ہدف تھا دہلی۔ یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی آندھی تھی جو تہذیبیں مٹا رہی تھی۔ صحیح۔ تو اس پس منظر میں دیکھیں تو خلجی کے کچھ فیصلے شاید مختلف نظر آئیں۔ مجھے خاص طور پر اس کی بازار پر کنٹرول کی پالیسی نے بہت متوجہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار وزن میں کمی کرتا تو سلطان اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لینے کا حکم دیتا۔ یہ سزا تو ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ خوفناک تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس سختی کا نشانہ کون تھا؟ یہ سختی عام آدمی کے لیے نہیں تھی، اس کا نشانہ تھے وہ بڑے تاجر، وہ ذخیرہ اندوز جو مارکیٹ میں افراتفری پھیلا رہے تھے۔ خلجی کی ان اصلاحات کا مقصد تھا کہ عام آدمی کو مہنگائی سے بچایا جائے۔ اچھا، یعنی یہ غریبوں کے تحفظ کے لیے تھا؟ بالکل۔ تو عوام میں بغاوت کے بجائے غریب طبقے میں اسے مقبولیت ملی، کیونکہ ریاست پہلی بار ان کے حقوق کا تحفظ کر رہی تھی۔ یہ صرف خوف پھیلانا نہیں تھا، یہ ایک بڑی معاشی حکمت عملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ریاست کے اندرونی استحکام کی بات ہو گئی، لیکن وہ جو اصل طوفان سرحد پر کھڑا تھا، منگول، اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ جی، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں تھیں۔ منگولوں کے لاکھوں کے لشکر بار بار دہلی پر حملہ آور ہوئے، اور ہر بار علاؤالدین خلجی اور اس کے جرنیلوں نے انہیں شکست دی۔ اور اس دور کی تحریروں میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ملتی ہے کہ لوگ ان فتوحات کو صرف فوجی طاقت کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر کیا سمجھتے تھے؟ وہ اسے حضرت نظام الدین اولیاء جیسی روحانی شخصیات کی دعاؤں کا اثر بھی مانتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک نفسیاتی فتح بھی تھی۔ بالکل۔ اس شکست کے بعد منگولوں نے دوبارہ دہلی کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ علاؤالدین خلجی ہندوستان اور اس طوفان کے درمیان ایک فولادی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر وہ دیوار نہ ہوتی تو آج برصغیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کو بچایا، تو پھر وہ ظالم اور عیاش بادشاہ والی شبیہ کہاں سے آئی جو آج اتنی مقبول ہے؟ دیکھیں، تاریخ اور افسانے میں اکثر ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ خلجی ایک سخت گیر منتظم تھا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس کی کردار کشی سے متعلق بہت سی کہانیاں صدیوں بعد لکھی گئیں، جن کا مقصد تاریخی حقیقت سے زیادہ ڈرامہ پیدا کرنا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستان کی غیر مسلم آبادی کو بھی منگولوں کے قتل عام سے بچایا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ایک حکمران کی میراث کا فیصلہ صرف اس کی سختی یا نرمی سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ریاست کو بچانے کے لیے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی کی میراث فتوحات سے زیادہ شاید حفاظت پر مبنی ہے۔ اور شاید ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ کسی بھی تاریخی شخصیت کو صرف مقبول نعروں کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے، ہمیں ان کے اعمال کے نتائج کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، ہم کتنی بار مقبول بیانیے کو بغیر کسی گہری تحقیق کے بس قبول کر لیتے ہیں؟ اور تاریخ میں ایسی اور کتنی شخصیات ہوں گی جنہیں اگر ان کے دور کے چیلنجز کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ شاید بالکل مختلف نظر آئیں؟